دیکھو میرے دوستوں، کبھی زندگی میں ایسے ہوا ہے کہ آپ نے ظہر کی نماز کے بعد صرف تین بار یا ربنا یا غنی اور یا فتح کو اس ترتیب سے پڑھا ہو، ایک خاص ترتیب سے، اور جیسے ہی آپ وظیفہ پڑھیں آپ کے دروازے پر کوئی اللہ کا ولی آیا ہو، کوئی غیبی فرشتہ آیا ہو اور آپ کی بند مٹھی مدد کر کے چلا گیا ہو؟ دیکھو دوستوں، بھائیو بہنوں، اگر چاہتے ہو کہ ظہر کے بعد کوئی ایسا عمل پڑھ لیں شام تک مالا مال ہو جائیں، تو آج تیز ترین وظیفہ دوں گا، یعنی کہ اتنا جلدی اثر کرنے والا وظیفہ آپ نے آج سے پہلے زندگی میں نہیں پڑھا ہوگا۔ دیکھو ساری زندگی اگر آپ کی ہو گئی نا وظیفے پڑھ پڑھ کے، تسبیحات پڑھ پڑھ کے گزر گئی ہے، لیکن گھر سے غریبی، بیماری، فقیری دور نہیں ہوتی، تو اس عمل کو صرف ایک بار آزما لو، صرف زندگی میں ایک بار۔ اس کے بعد دوستوں، بھائیو بہنوں، تمہیں پوری زندگی کسی بھی وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کوئی تمہیں عمل، کوئی تسبیح پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، یہ میں شرطیہ کہتا ہوں۔ دیکھو سینے کے راز ہر کوئی نہیں بتاتا، اللہ والوں کی تسبیح ہر کوئی نہیں بتاتا۔ میں آج اپنے سینے کا، کلیجے کا راز تمہارے حوالے کرنے لگا ہوں، اللہ والوں کی وہ سچی تسبیح جس کو پڑھنے کے بعد یہ تمہاری غریبی، بیماری، لاچاری، دیکھو انشاءاللہ یہ گارنٹی میری ہے، ایک دن میں دور ہو جائے گی۔ دیکھو اس طرح کا وظیفہ آپ نے نہیں سنا ہوگا، اس طرح کا عمل آپ نے اپنی زندگی میں نہیں کیا ہوگا، یہ میں شرطیہ کہتا ہوں۔ اے میرے غریب دوستوں، اگر زندگی میں ایک بار یہ وظیفہ نہ پڑا تو پوری زندگی کا پچھتاوا ہو جائے گا۔ دیکھو اگر قرضہ ہے، اگر بیماری ہے، پریشانی ہے، لاچاری ہے، گھر میں فاقے ہیں، بے اولادی ہے، رشتوں میں بندش ہے، کوئی ظلم کرتا ہے، کوئی زیادتی کرتا ہے اگر تم پر، شوہر ظالم ہے، ساس ظالم ہے، باس ظالم ہے، کوئی بھی رشتہ خودارہ اگر تم پر ظلم کرتا ہے، عمل کے پڑھتے ہی ظالم کا ظلم ختم ہو جائے گا، نفرت کرنے والے تم سے محبت کریں گے۔ میرے دوستو، اور کیا چاہتے ہو؟ پوری دنیا کی دولت تمہاری مٹھی میں آ جائے، پوری دنیا کے خزانے تمہیں عمل کے پڑھتے ہی مل جائے، شام ہونے سے پہلے پہلے تقدیر بدل جائے، اے میرے دوستو اور کیا چاہتے ہو؟ دیکھو میں اب آپ کو وہ راز بتانے لگا ہوں جو میں نے اپنی زندگی میں آج سے پہلے کسی کو نہیں بتایا، اور میں چیلنج کرتا ہوں اگر آپ نے یہ عمل زندگی میں ایک بار پڑھ لیا، ساری زندگی انشاءاللہ دولت میں کھیلو گے، ساری زندگی انشاءاللہ دولت میں کھیلو گے۔ اب آپ لوگ عمل سنو، دیکھو آپ لوگ دیکھیں، ویڈیو کاٹیے گا مت، ویڈیو اسکپ نہ کیجیے گا، کیونکہ یہ آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے۔ دیکھو اگر آپ لوگ اپنے معصوم بچوں سے مخلص ہو، اگر اپنے آپ سے مخلص ہو، خدا را ظہر کی نماز پڑھو، اگر ظہر کی نماز پڑھ کے فوراً پڑھ لیتے ہو بہت اچھی بات ہے، نہیں پڑھ سکتے ظہر اور عصر کے درمیانی وقت میں پڑھ لو، ظہر اور عصر کے درمیانی وقت میں پڑھ لو۔ اب سب سے پہلے نمبر پر آپ نے دیکھیں جو 3-4 چیزیں بتاؤں گا نا، آپ نے ظہر سے، یعنی ظہر کے بعد سے لے کر عصر سے پہلے پہلے، اس کے درمیان میں جتنا وقت ہے اس میں آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھیں دوستوں، بھائیو بہنوں، اس ویڈیو کو اللہ کی رضا کے لیے دیکھیں، یہ عمل میں نے لاکھوں پر آزمایا ہے، میں نے کبھی بھی آپ کو اپنی طرف سے کوئی وظیفے نہیں دیے کہ 3 بار یہ پڑھ، 2 بار یہ پڑھ، نہیں دوستو، ہمیشہ آپ کو وہ چیزیں دی ہیں جسے میں نے خود بھی پڑھا ہے اور لاکھوں پر آزمایا۔ دیکھیں میں نے زندگی میں پہلی بار یہ وظیفہ جب پڑھا تھا، مجھے 2.5 لاکھ کی ایمرجنسی ضرورت تھی، آج سے 5 سال پہلے۔ کتنے کی؟ 2.5 لاکھ روپے مجھے چاہیے تھی، اور میں نے ظہر کے بعد یہ وظیفہ پڑھا، اور عصر کے بعد میرا ایک رشتہ دار آیا اور مجھے 5 لاکھ روپے نقد دے کر گیا۔ تب سے میں اس عمل کا دیوانہ ہوں، اور میں نے جب بھی پڑھا اپنے مشکل وقت میں، دیکھیں میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں نے اپنے مشکل وقت میں جب بھی ظہر کے بعد یہ طاقتور وظیفہ پڑھا، میری غربت اور غریبی کا خاتمہ ہو گیا۔ اور میں نے دیکھیں میں روز الحمدللہ 10 15 20 لوگوں کو وظیفے دیتا ہوں، اور مجھے ہر وظیفے کا پتہ ہوتا ہے بھائی کون سا وظیفہ کتنا طاقتور ہے۔
اور آج کا یہ ظہر کے بعد کا وظیفہ میں نے اپنی زندگی میں اللہ معاف کرے نئی بھی میں نے جو ہے نا تقریباً 12 سے 15 ہزار لوگوں کو یہ وظیفہ دیا. اور دیکھیں میری ایک عادت ہے, میں جب بھی کسی کو کوئی وظیفہ دیتا ہوں نا اس سے ایک بات کہتا ہوں, دیکھیں جی آپ کے ساتھ جو بھی معاملات ہوں آپ نے میرے ساتھ شیئر ضرور کرنے, یہ وعدہ کریں, بس یہ میں وعدہ لیتا ہوں, بس میری ایک عادت ہے. میں دیکھیں یہ نہیں کہ بس آپ نے جو ہے نا آپ نے پڑھ لیا اور بس فائدہ ہوا تو اپنے تک نہیں, مجھے بتائیں بھائی, مجھے ویڈیو بنانی ہوتی ہیں, مجھے لوگوں کو بتانا ہوتا ہے بھائی. اگر آپ کے وظیفوں اثر کریں گے تو میں مزید لوگوں کو بتاؤں گا. یہ کیا بات ہوئی کہ بس آپ نے پڑھ لیا, نہیں, یہ وعدہ لیتا ہوں میں, اور لوگ الحمدللہ وعدہ پورا کرتے ہیں, یہاں وعدہ پورا کرتے ہیں. تو آپ نے سچے دل سے پڑھنا ہے اور خود بھی اس کو شیئر کریں اللہ کی رضا کے لیے. یہ نہیں کہ بس میرا فائدہ ہو گیا, میں 1 کروڑ پتی بن گیا, میرے پاس مال آ گیا, نہیں, اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کریں گے. دیکھیں آپ اللہ کی رضا کے لیے کسی کا بھلا کریں گے نا, اس سے 1000 گنا زیادہ اللہ آپ کا بھلا کرے گا. یہی اس دنیا کی حقیقت ہے. اب آپ نے دیکھیں, اب میں آپ کو عمل سمجھانے لگا ہوں, سمجھو گے, سمجھ کے پڑھو گے. دیکھیں اس عمل کی سب سے جو خاص بات کیا ہے, یہ فوری اثر کرتا ہے, لیکن کب, جب بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھا جائے, جب اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھا جائے تب یہ اثر کرتا ہے. اگر آپ اپنی منمانی سے پڑھیں گے, اگر آپ اپنے طریقے سے پڑھیں گے تو عمل کا 1% بھی فائدہ نہ ہوگا. یہ میں آپ کو کہہ دیتا ہوں, 1% بھی عمل کا فائدہ نہ ہوگا, یہ میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں. کیونکہ دیکھیں اللہ والوں کی بتائی ہوئی ترتیب ہوتی ہے, اللہ والوں کے بتائے ہوئے جو راز ہوتے ہیں نا اسے اسی ترتیب سے پڑھنا بے حد ضروری ہوتا ہے. اگر آپ اپنی منمانی کریں گے تو پھر پورا کا پورا عمل ضائع ہو جائے گا, پھر پچھتاوے کے سوا آپ کو کچھ بھی نہ ملے گا. اب میرے دوستوں, بھائیو بہنوں, اب آپ نے فوری طور پر عمل کا پہلے نمبر والا وظیفہ عمل میں شامل کر دینا ہے. فرسٹ نمبر والا وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے. کس طرح کریں گے, کیسے کریں گے؟ دیکھیں سب سے پہلے نمبر پر آپ نے یا ربنا کو پڑھنا ہے. دیکھیں آپ نے اپنی زندگی میں یا ربنا کو ہزاروں بار پڑھا ہوگا, لاکھوں بار پڑھا ہوگا. کوئی کہتا ہے ایسے پڑھ, کوئی کہتا ہے ویسے پڑھ, لیکن اپنے سینے کے راز کون بتائے گا؟ اللہ والوں کی سچی تسبیح کون بتائے گا؟ میں آپ کو بتاؤں گا. دیکھیں سب سے پہلے آپ نے یا ربنا کو اس عمل میں پہلے نمبر پہ پڑھنا ہے, لیکن ایسے نہیں کہ جلدی سے منہ اٹھایا اور یا ربنا یا ربنا یا ربنا پڑھنے لگے. آپ کے اپنے دماغ میں بھی آئے گا, یار یا ربنا تو ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے, لوگوں سے بھی سنا ہے, آپ ہمیں کیا یونیک دے رہے ہیں. آپ کیا, دیکھیں میں نے جو اپنا وقت ضائع کیا نا لوگوں کے وظیفے پڑھ کے, 3 بار یہ پڑھ, 2 بار یہ پڑھ, مجھے کچھ بھی نہیں ملا. اور جب سے میرے ہاتھ میں غوث پاک کی کتاب لگی ہے اور اس سے میں نے جب سے سچے وظیفے پڑھنے شروع کیے ہیں, خدا کی قسم میرے وارے نیارے ہو گئے. میں فقیر تھا, اس عمل نے مجھے بادشاہ بنا دیا. اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا ربنا کو پہلے نمبر پر شامل کرنا ہے, لیکن آج یا ربنا سے پہلے آپ نے ایک بار درود شریف پڑھنا ہے. دیکھیں آپ لوگ کوشش کیجئے گا ظہر کی نماز جیسے ہی پڑھ لیں, ظہر کی نماز جیسے ہی پڑھ لیں, وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے نماز جیسے آپ نے سلام پھیرا نا, اب سلام پھیرتے ہی آخری رکعت میں اپنی کسی بھی حاجت کے لیے, دیکھو اگر دکانوں پر سناٹے ہیں, کاروبار تباہ ہو گیا ہے, تو آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ جیسے آپ لوگوں نے یہ عمل نماز پڑھ لی ظہر کی, ٹھیک ہے نا, اور پھر یہ عمل کر لیا. اگر کوئی شخص مثال کے طور پہ اگر نہیں بھی پڑھی ہوئی اسے نماز, ویسے نماز ہر حال میں پڑھنی ہے, تو آپ اگر اپنی دکان پہ ایک مثال دے رہا ہوں, تو آپ ظہر اور عصر کے درمیانی وقت میں اس عمل کو اپنی دکان میں بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں. ظہر اور عصر کے درمیانی وقت میں جو بھی وقت آتا ہے, ظہر کے بعد عصر سے پہلے اپنی دکان میں بیٹھ جائیں, اور جب فارغ ہو, جب 1-2 منٹ کے لیے, 5 منٹ کے لیے جب پوری طرح فارغ ہو نا, جب آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے. اور ایک بار شروع کر دینا تو 2 منٹ لگے, چاہے 3 منٹ لگے, چاہے 5 منٹ لگے, جب تک عمل کمپلیٹ نہ ہو آپ نے کھڑے نہیں ہونا. ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر یہ ساری چیزیں جو بتاؤں گا نا وہ پڑھ لینی. بچوں والا وظیفہ ہے, لیکن کمالات دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے. آپ یہ ماننے پر مجبور ہو جائیں گے کہ رب کے کلام میں واقعی طاقت ہے.
سمجھ رہے دوستوں؟ تو ایک کے بعد ایک چیزیں پڑھنی ہے، لیکن اگر دکان پہ یا کسی ایسی جگہ پڑھنے جہاں مصروفیت ہوتی ہے تو پھر وہاں آپ نے کیا کرنا ہے، اس جگہ پر آپ نے، میرے دوستوں بھائی بہنوں، آپ نے اس جگہ پر بیٹھ کر بڑی توجہ سے بڑے دھیان سے عمل پڑھنا ہے۔ لیکن کس طرح پڑھیں گے؟ اس جگہ پر بیٹھ کر آپ نے تمام چیزوں کو چھوڑ دینا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک وظیفہ پڑھا پھر دنیا داری میں لگ گئے، پھر دوسرا وظیفہ پڑھا پھر کسی اور کام میں لگ گئے، نہیں۔ جب آپ عمل پڑھنے بیٹھے ہیں تو پورا عمل پڑھنا ہے، اپنی من مانی نہیں کرنی۔ اگر اپنی من مانی کریں گے تو پھر عمل کا 1% بھی فائدہ نہ ہوگا۔ اب آپ نے فوری طور پر عمل کا پہلا وظیفہ پڑھ لیا، دوسرا پڑھ لیا، اب آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے عمل کا تیسرے نمبر والا وظیفہ عمل میں شامل کر دینا ہے، یعنی کہ 3rd نمبر والا وظیفہ عمل میں آپ نے شامل کر دینا ہے۔ اب دیکھیں، سب سے پہلے آپ نے ایک بار درود شریف پڑھا، اب پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیے۔ 2 چیزیں آپ نے پہلے پڑھنی ہیں۔ درود شریف دیکھیں کوئی سا بھی پڑھیں، درود ابراہیمی ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں نا؟ دیکھیں میں سب چیزیں آپ کو تفصیل سے ایک کے بعد ایک کر کے بتاؤں گا۔ اگر آپ کا دل مانتا ہے، اگر آپ کو ایک دن میں فائدہ معجزات دیکھنے ہیں، اپنی زندگی کو بدلنا ہے، اپنی غریبی، بیماری، فقیری، لاچاری کو دور کرنا ہے تو آپ پڑھ لیں۔ ادروائز اگر آپ کے دل میں وسوسے ہیں کہ پتہ نہیں یار یہ وظیفہ اثر کرے گا نہیں کرے گا، میری حاجتیں پوری ہوں گی نہیں ہوں گی، اگر دل میں وسوسے ہیں تو پھر آپ کی مرضی ہے۔ دیکھیں یہ چیزیں سمجھنی ضروری ہیں، سمجھ رہے بات کو؟ تو سب سے پہلے آپ نے ظہر اور عصر کے درمیانی وقت میں، اگر دکان میں ہیں دکان میں پڑھیں، گھر میں ہیں گھر میں پڑھیں، کہیں بھی ہیں، ایک بار سب سے پہلے دیکھیں کوشش کرنا کوئی چھوٹا درود شریف بھی پڑھ لے۔ دیکھیں اگر آپ کو کوئی درود ابراہیمی میں کوئی غلطیاں ہیں تو آپ کے پاس بہت سارے درود شریف ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، صلی اللہ علی محمد ہے، بہت سارے درود شریف ہیں۔ دیکھیں اگر آپ ایک بار بھی درود شریف پڑھ لیں نا، کوئی سا بھی، کوئی بچوں والا آسان سا درود شریف پڑھ لیں، اگر ایک بار بھی پڑھ لیتے، میں کہتا ہوں آپ سے بڑا خوش نصیب ترین انسان کوئی نہیں۔ عمل کی طاقت 1000 گنا بڑھ جائے گی، عمل کے فائدے 1000 گنا بڑھ جائیں گے، تو اور کیا چاہیے دوستوں؟ اب آپ نے ایک بار درود شریف پڑھتے ہی وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی آپ نے عمل کا آغاز کر دینا ہے۔ اور میں ایک چیز آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں، دیکھیں یہ وظیفہ دوسرے وظیفوں کی طرح نہیں ہے کہ یا ربنا پڑھ لیا، یا غنیوں پڑھ لیا، یا فتح پڑھ لیا، نہیں۔ یہ وظیفہ بنے بنائے وظیفے نہیں ہیں، یہ غوث پاک کی بتائی ہوئی ترتیب ہے جو فوری اثر کرتی ہے۔ یہ راز میں اب تک کی کسی ویڈیو میں، دیکھیں ظہر کے بعد کے میں نے اپنی زندگی میں بے شمار وظیفے بتائے ہیں، لیکن ظہر کے بعد کا یہ ایسا طاقتور وظیفہ میں نے اپنی زندگی میں آج سے پہلے نہیں بتایا۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے میرے دوستوں بھائیو بہنوں، یا ربنا کو پڑھنا ہے۔ اب یا ربنا اس کا مطلب کیا ہے؟ اے ہمارے رب۔ آج یا ربنا کو آپ نے ایسے نہیں پکارنا، یعنی اپنے رب کو آپ نے صرف یوں نہیں پکارنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، اے ہمارے رب اے ہمارے رب، نہیں۔ آج یا ربنا کو غوث پاک کے بتائے ہوئے طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے، تب جا کے آپ کی وہ مشکلیں، وہ پریشانیاں، اور دیکھیں یہ تمام چیزیں پھر جیسے یا ربنا کو جو میں ترتیب بتاؤں گا آپ نے پڑھ لی، پھر اسی وقت بیٹھے بیٹھے یا غنیوں کا عمل، پھر یا فتح، اور اسی طرح یہ سب چیزیں 1-2 منٹ میں سب کچھ پڑھ لو گے، سب کچھ پڑھ لو گے انشاءاللہ، اور زندگی کی وہ مشکل، وہ پریشانیاں جو کبھی حل نہ ہوئی آج حل ہو جائیں گی۔ آج کے بعد یہ غریبی کا دھبا، یہ غریبی، یہ بیماری، فقیری، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا تو غریب ہے، تو کبھی ترقی نہیں کر سکتا، تو یوں ہی در در کی ٹھوکریں کھائے گا، تو یوں ہی لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے گا۔ آج خدا کی قسم اس عمل کو پڑھتے ہی یہ غریبی کا دھبا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہاری زندگی سے ختم ہو جائے گا۔ یہ میں چیلنج سے کہتا ہوں، پوری دنیا کو میرا چیلنج ہے، اگر ایک بار یہ وظیفہ آپ نے پڑھ لیا، پوری زندگی انشاءاللہ دولت میں پیسوں میں کھیلو گے۔ اب اللہ والو، آپ نے ظہر کے بعد کے اس طاقتور عمل کا پہلے نمبر والا وظیفہ عمل میں شامل کر دینا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے، دیکھیں سب سے پہلے آپ نے درود شریف پڑھ لیا، ایک بار کوئی سا بھی، درود ابراہیمی پڑھ لیا، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیا، کوئی بھی پڑھ لیا۔ اب آپ نے
فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے ہی پڑھ لیا، اب دیکھیں کوشش کرنا اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لے. دیکھیں تعداد میں کمی پیشی نہ کیجیے گا، تعداد میں کمی پیشی کرو گے پورا عمل ضائع ہو جائے گا. پھر مجھے نہ شکوہ شکایت کرنا، پھر مجھے گلے شکوے نہ کرنا، وظیفہ اثر نہ کیا، یہ نہ ہوا وہ نہ ہوا. اب آپ نے پہلے نمبر پر یا ربنا کو آج آپ نے یا ربنا سے اپنی خالی جھولیوں کو، خالی الماریوں کو بھرنا ہے. کیسے بھریں گے؟ دیکھیں آپ نے یا ربنا کے ساتھ ایک جملہ شامل کرنا ہے، ایک ایسا جملہ کہ جسے پڑھتے ہی زمین پھاڑ کے رزق نکلے گا، دولت تمہیں ایسے ڈھونڈے گی جیسے پیاسا پانی کو ڈھونڈتا ہے. آپ نے پڑھنا کیا ہے؟ یا ربنا المدد. آج آپ نے یا ربنا سے مدد مانگنی ہے. آج یا ربنا سے آپ نے دوستوں، بھائیوں، بہنوں اپنے لیے تمام طرح کی مدد مانگنی ہے. آپ نے یا ربنا المدد، یہ پورا ایک وظیفہ بن جائے گا. اسی طرح آپ نے پڑھنا ہے یا ربنا المدد، یا ربنا المدد، یا ربنا المدد. اس طرح آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے. یا ربنا المدد ایک بار ہو گیا، یا ربنا المدد دو بار ہو گیا. سکون سے، اطمینان سے صرف 11 بار پڑھ لینا ہے. صرف 11 ٹائم پہلا وظیفہ یا ربنا المدد کا آپ نے پڑھتے ہی وہیں بیٹھے بیٹھے دوسرا وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے. اب دیکھیں پہلا وظیفہ آپ نے پڑھ لیا یا ربنا المدد کا 11 بار. اب آپ نے یا غنیوں کو پڑھنا ہے. آج یا غنیوں کے معجزات، کمالات اتنے ہوں گے. آج یا غنیوں کے پڑھنے کے بعد، اے غریب اگر تیری غریبی شام سے پہلے پہلے نہ دور ہوئی تو یہ میرا گریبان پکڑ لینا. دیکھو کل میں نے ظہر کے بعد اپنی ایک جاننے والی رشتہ دار کو یہ وظیفہ بتایا، قرضوں میں ڈوبی ہوئی، اتنی پریشان کہ شاید میں نے اتنا پریشان کوئی آج تک نہیں دیکھا. ہچکیاں بھر بھر کر لیٹی ہوئی، بستر پر لیٹی ہوئی مریض بن گئی، بچے ساتھ بھوکے، گھر کرائے کا اتنی خستہ حالت. میں نے کل ظہر کے بعد دیا اثر سے پہلے بگڑے کام سنور گئے، پیسوں کا انتظام ہو گیا، بیماریاں دور ہو گئی. خدا کی قسم اس عمل جیسی طاقت تمہیں کبھی نہیں مل سکتی. لیکن آپ نے اللہ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر یہ ساری چیزیں پڑھنی ہیں. انشاءاللہ جو لوگ کہتے ہیں نا تو کبھی ترقی نہیں کر سکتا. دیکھو اس عمل کی سب سے بڑی خاص بات کیا ہے؟ یہ عمل اگر تمہارے اوپر کسی نے بد نظری کی ہے، عمل بندش جادو کیا ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور جس نے کیا ہے وہ خود تباہ ہو جائے گا. اتنی طاقت اس عمل کی. اللہ والو پہلے سنو تو صحیح، آپ کے ہوش اڑ جائیں گے کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کتنا طاقتور عمل ہے. میں کہتا ہوں پوری دنیا کے وظیفوں کو، تسبیحات کو ایک طرف رکھ دو، اور آج ظہر کے بعد کا یہ عمل اگر ایک طرف رکھ دو نا، خدا کی قسم اس جیسا عمل تمہیں پوری دنیا میں نہیں مل سکتا. پوری دنیا گھوم لو، خدا کی قسم ایسا وظیفہ تمہیں نہ ملے گا. اب آپ نے فوری طور پر سیکنڈ نمبر پر یا غنیوں کو آج دیکھیں. آپ لوگوں کو لوگ بتاتے ہیں یا غنیوں پڑھ تجھے دولت ملے گی، پیسہ ملے گا، تسبیح پکڑ یا غنیوں یا غنیوں یا غنیوں پڑھ. بولتے ہیں لوگ، ہر بندہ بتاتا ہے یا غنیوں پڑھ لے، 21 بار پڑھ لے، 313 بار پڑھ لے. مجھے بھی بتاتے تھے لیکن مجھے فائدہ نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ مجھے سچا طریقہ لوگوں نے نہیں بتایا. مجھے غوث پاک کی کتاب سے یا غنیوں کا سچا طریقہ مل گیا جو اس عمل میں سیکنڈ نمبر پہ آپ نے پڑھنا ہے. اور اسے پڑھتے ہی غیبی خزانے تم پر ایسی جگہ سے آئیں گے. تمہاری وہ بیماریاں، پریشانیاں، قرضے، کوئی دکھ، بے اولادی، تمہیں اتنی نعمتیں ملیں گی، اتنے تمہیں خزانے ملیں گے کہ تم سوچ نہیں سکتے. تو آپ نے پہلا وظیفہ جیسے ہی پڑھ لیا، اب آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے یا غنیوں میری جھولی بھر دے، یہ جملہ یا غنیوں کے ساتھ آپ نے ڈالنا ہے. یا غنیوں میری جھولی بھر دے، یا غنیوں میری جھولی بھر دے، یا غنیوں میری جھولی بھر دے. اس طرح آپ نے اپنی جھولی کو بھروانا ہے. اپنی خالی جھولی، خالی جیب آپ نے اس طریقے سے بھروانی ہے کہ یا غنیوں میری جھولی بھر دے، یا غنیوں میری جھولی بھر دے، یا غنیوں میری جھولی بھر دے کا یہ معجزاتی وظیفہ آپ نے
صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ یا غنیوں میری جھولی بھر دے 1 بار ہو گیا، یا غنیوں میری جھولی بھر دے 2 بار ہو گیا، یا غنیوں میری جھولی بھر دے 3 بار ہو گیا۔ اس طرح یہ وظیفہ 21 بار پڑھتے ہی اب آپ نے تیسرے نمبر والا وظیفہ دیکھیں، 1 2 5 منٹ باقی ہیں، 2 4 منٹ باقی ہیں، ایک ایک جملہ سمجھ کر جائیے گا تاکہ آپ کو آپ کی وہ حاجتیں، وہ مرادیں، وہ جو خواہشات ہیں جو دل میں دفن کیے بیٹھے ہیں وہ سب آج مل جائے۔ آج سب کچھ لے لیجئے گا۔ آج رب کریم سے پوری دنیا کے خزانے بھی مانگو گے نا، رب کریم تمہاری جھولیوں میں ڈال دیں گے۔ اب آپ نے یا فتح کو اس عمل میں شامل کرنا ہے۔ یا فتح کو کیسے پڑھیں گے؟ آج یا فتح کو آپ نے میرے بتائے ہوئے طریقہ کار سے پڑھنا ہے۔ آج یا فتح کو آپ نے دیکھیں، یا فتح اللہ پاک کا وہ نام ہے کہ جس کی قسم رب کریم نے خود کھائی ہے کہ قسم ہے مجھے اس نام یا فتح کی۔ دیکھیں یہ 3 وظیفے ہیں، یہ تیسرا اور آخری وظیفہ ہے جو اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جس کے بغیر یہ عمل ادھورا ہے۔ آج یا فتح کو آپ نے ایسے نہیں پڑھنا۔ آج یا فتح پڑھنے کے بعد دیکھیں یہ اللہ پاک کا وہ نام ہے کہ اللہ پاک نے قسم کھائی ہے کہ قسم ہے مجھے اپنے اس نام یا فتح کی کہ جو بھی یا فتح پڑھ کے مجھ سے مانگے گا میں رب اس کی ہر حاجت کو، ہر مراد کو پورا کر دوں گا۔ تو دیکھیں یہ آپ کی، میری یا کسی بندے کی قسم کی بات نہیں ہے، یہ رب کی قسم کی بات ہو رہی ہے۔ آج یا فتح پڑھنے کے بعد تمہاری غریبی، بیماری، فقیری، لاچاری کہاں جائے گی، تم خود حیران رہ جاؤ گے۔ یا فتح آج دیکھیں تیسرا وظیفہ آپ نے سنگل پڑھنا ہے، سنگل وظیفہ۔ دیکھیں پہلے وظیفے آپ نے 2 وظیفوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی جملہ جو بتایا وہ شامل کر لیا، لیکن تیسرے نمبر والا وظیفہ یا فتح یا فتح یا فتح کرتے ہوئے آپ نے جو خاص تعداد بتائی جائے گی اس پر عمل کرنا ہے۔ یا فتح یا فتح یا فتح یا فتح یا فتح یا فتح، اپنے سیدھے ہاتھ پر یا تسبیح کے دانوں پر اس وظیفے کو آپ نے 111 بار پڑھنا ہے۔ 111 ٹائم جب پڑھ لیں تو وہی درود شریف آخر میں بھی پڑھیے گا اور پھر ہاتھ اٹھائیے گا، اللہ پاک سے اپنی تمام حاجتوں، مرادوں، پریشانیوں کے لیے خوب مانگیے گا۔ انشاءاللہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں آپ کے بیڑے پار ہو جائیں گے۔ ویڈیو کو شیئر، لائک اور کامنٹس میں اپنا نام لکھ کر جائیے گا، اور میرے اس چینل کو پیر ابراہیم شاہ آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔